سامنے ہے کہ ہم نے پاکستان کو اس نہج پہ لے کر آ گئے ہیں کہ ہم کس بینک سے بھاگ رہے ہیں، اس بینک کے پاس جا رہے ہیں کہ کچھ پیسے دے دو تاکہ ہم اگلے مہینے نکال سکیں، اور ہمارا جو نیبر ہے اس کے پاس $600 ارب رکھے ہوئے ہیں۔ وہ ہم سے کچھ زیادہ ہوشیار نہیں ہے، نہ بنگلہ دیشی ہم سے زیادہ ہوشیار ہے، نہ ہندوستان ہم سے زیادہ ہوشیار ہے۔ ہماری گورننس ناقص ہے، ہماری حکمرانی ناقص ہے، اور کسی ایک پارٹی کی بات نہیں کر رہا ہوں اس وقت، تو اللہ کی مہربانی سے پاکستان میں اقتدار کی جنگ جاری ہے، اور لوگ اس طرح جنگ کر رہے ہیں کہ جیسے پتہ نہیں کیا کوئی اور مسئلہ ہی نہیں ہے پاکستان میں۔ لیکن دا فیکٹ آف دا میٹر از کہ پاکستان کی اکانومی جو ہے وہ اپنے لوئسٹ ایپ پہ آئی ہے۔ آج کے دن میں جو 3% انٹرسٹ بڑھا ہے، اس سے حکومت پاکستان کا $70 ارب کا ماہانہ سود کا قرضہ بڑھ گیا۔ پاکستانی بزنسز کے اوپر کم از کم 25-30 ارب روپے کا ایکسٹرا مہینے کا خرچہ لگ گیا۔ تو مجھے ایک بات بتائیں مفتاح صاحب، اگر بر وقت فیصلے کیے جاتے تو کیا یہ ہوتا؟ سر پاکستان کی تاریخ ہی یہ ہے کہ نہ بر وقت فیصلے کیے نہ صحیح فیصلے کیے۔ چاہے وہ فروری کے اندر شوکت طرین صاحب کا اور عمران خان صاحب کا فیصلہ تھا کہ IMF کو چھوڑ دیں اور ہم سیاست کو ریاست پہ لے کر آئیں، یا وہ ڈار صاحب کا فیصلہ تھا سپتمبر میں کہ ہم IMF کو آنکھیں دکھاؤں گا اور میں تجربے کار ہوں، تو یہاں پہ آج کھڑے ہیں۔ سب کو پتا تھی کہ یہ ڈالر نیچے نہیں جا سکتا ہے۔ اگر آپ 180 کا کر سکتے ہیں تو پھر $12 کا کرتے ہیں ڈالر۔ اگر آپ اپنی منشا پہ کر سکتے ہیں ڈالر، اگر مارکیٹ فورسز سپلائی ڈیمانڈ از ناٹ ریلیونٹ تو پھر $12 کا کرتے ہیں، پھر 180 کی کیوں تکلف کر رہے ہیں؟ اگر شوکت طرین صاحب یہ سمجھتے ہیں کہ 200 روپے کا ڈیزل جو ہے وہ خرید کے آپ 146 میں بیچ سکتے ہیں اور ملک لکوڈ رہے گا، تو پھر آپ 146 میں کیوں بیچ رہے ہیں؟ پھر 100 میں بیچ دیں۔ مطلب یہ ہمارے اپنے کرتوت ہیں، ہمارے اپنے غلط فیصلے ہیں۔ ہر جگہ ہم نے سیاست کو ترجیح دی ہے ریاست کے اوپر، تو آج یہاں کھڑے ہیں۔ یہ آپ یہ کہہ رہے ہیں، دیکھیں ہمارے کارنامے تو ہیں، یہ بات آپ سے اتفاق کرتا ہوں۔ آپ نے 20-30 سال کا، میں تو جب سے سن رہا ہوں، میری کافی عمر ہو گئی، آپ جتنی نہیں ہے، لیکن یہ ملک تو ہمیشہ معاشی طور پر ایک نازک دور سے گزر رہا ہوتا ہے۔ لیکن اگر آپ وزیر اعظم ہوتے ہیں مفتاح اسماعیل صاحب، تو آج جو فائنانس منسٹر ہیں کیا کرتے ہیں؟ ان کو نوکری سے نکال دیتے، سیک کر دیتے ان کو۔ دیکھیے آپ کے پاس یہ بڑے جید یہاں پہ اینکران بیٹھے ہوئے ہیں، اینالسٹ بیٹھے ہوئے ہیں، مشرف زیدی صاحب، ارشاد بٹی صاحب، میں شہزاد اقبال صاحب نے، آپ ان سے پوچھ لیجیے گا کہ کیا کرنا چاہیے اس کے اندر۔ میں تو آپ سے پوچھ رہا ہوں نا، آپ اپنا جواب دیں کہ آپ کے خیال میں کیا وہ اچھا کام کر رہے ہیں یا وہ ایسا کام کر رہے ہیں کہ ان کو نکال دینا چاہیے؟ بھائی میں تو یہ وزیر اعظم کا ثواب چیز ہے کہ وہ کس کو وزیر خزانہ رکھتا ہے یا کس کو کوئی بھی وزیر رکھتا ہے، لیکن ڈار صاحب کا کام اچھا ہوا ہے یا برا ہے یہ تو عوام کے سامنے ہے، عوام فیصلہ کر سکتے ہیں۔ اور کیا ان کو خود استعفیٰ دے دینا چاہیے؟ میں آپ سے پوچھ رہا ہوں نا، غلط ہے کہ بتاؤ۔ کاشف بھائی آپ وہ سوال کر رہے ہیں جس کا میں جواب دینا نہیں چاہ رہا ہوں، لیکن کیا جواب چلے مجھے سمجھ آ گئی آپ کہنا کیا چاہ رہے ہیں۔ آپ جواب نہ دیں لیکن مجھے سمجھ آ گئی ہے کہ آپ کیا کہنا چاہ رہے ہیں۔ میں صحیح سمجھاؤں نا؟ اور آپ تو اتنے ذہین ہیں، خود ساختہ ذہین ہیں، تو آپ کو تو چلتا نہیں چاہیے۔ وہ تو آپ کہہ دینا میں تو خود ساختہ ذہین ہوں، آپ زیادہ میرے سے ذہین ہیں، ذرا تھوڑے زیادہ چالو بھی ہیں آپ اس معاملے میں۔ آپ کہہ دیں نہیں استعفیٰ دینا چاہیے، وہ کر دیں گے۔ وہ اگر شہباز شریف صاحب کہہ سکتے ہیں وہ سمجھدار آدمی اکانومی ٹھیک کر لیں گے، اگر مریم نواز صاحبہ کہہ سکتے ہیں، مفتاح اسماعیل کیوں نہیں کہتا کہ ٹھیک کر لیں گے؟ جی ڈونٹ وری۔ میں تو دیکھیں نا، مفتاح اسماعیل تو تھوڑی بہت اکنامکس پڑھا ہوا ہے نا، مفتاح اسماعیل نے تو بہت PhD کری ہوئی ہے، تو مفتاح اسماعیل کو پتا ہے کہ ڈیمانڈ سپلائی کوئی چیز ہوتی ہے۔ مفتاح اسماعیل تو کہتا تھا کہ ڈالر جو ہے وہ اپنا دریا جس طرح پانی اپنا راستہ کرتی ہے، پہلا PhD نما جوکر میں نے دیکھا ہے، آپ کی اپنی پارٹی جوکر جن کو کہتی رہی۔ وہ خیر انہوں نے اس کو واپس لے لیا ہے، لیکن فیکٹ آف دا میٹر از کہ مطلب دیکھیں میں گزارش کر رہا ہوں، جو مرتضیٰ سید نے اس دن لکھا ہے کہ 2 فیصلے عمران خان کی حکومت میں غلطی کری۔ آپ نے IMF سے، حفیظ شیخ نے جب اگریمنٹ کرا، جب پیسے ملے، جیسے ہی پیسے ملے حفیظ شیخ کو ہٹایا، شوکت طرین صاحب کو لے آئے، اور شوکت طرین صاحب نے آ کے بجٹ پیش کر دیا جس کوئی تعلق نہیں تھا IMF کے پروگرام کے اندر ہونے کا۔ آپ کا بجٹ کیا، اس کے بعد آپ آگے گئے IMF کے پاس، نومبر میں آپ نے اگریمنٹ کرا، فروری میں پیسے ملے، آپ نے اگریمنٹ توڑ دیا۔ اس کے بعد جب آپ مجھ کو لے کر آئے تو اگریمنٹ کرا، اور ہم جب صاحب آپ کی آواز کٹ رہی ہے، میرا خیال ہے آپ دوبارہ بولیے گا، میں دیکھ لوں آپ کو دوبارہ شاید کال ملانی پڑ جائے۔ میں یہ گزارش کر رہا ہوں کہ جب شوکت طرین صاحب نے اگریمنٹ کیا IMF سے نومبر میں، پہلے انہوں نے بجٹ دے دیا IMF سے، پروگرام سے ہٹ۔ اچھا مجھے بتائیں، آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ 3 مختلف اگریمنٹ ہیں، ایک شوکت طرین صاحب کا اگریمنٹ ہے، ایک مفتاح اسماعیل کا اگریمنٹ ہے، اور ایک اسحاق ڈار صاحب اب اگریمنٹ کرنے جا رہے ہیں۔ 3 مختلف معاہدے ہو رہے ہیں۔ نہیں، میں یہ گزارش کر رہا ہوں کہ جب حفیظ شیخ نے پہلا اگریمنٹ IMF سے ریویو کرے تھے، چوتھا، پانچواں، چھٹا ریویو مکمل کیا اور IMF نے پیسے دیے، تو شوکت طرین صاحب نے جب بجٹ پیش کیا تو وہ ان کے بالکل ہٹ کے کیا۔
IMF کے پروگرام سے ہٹ کے کیا. پھر جب IMF کا پہلا ریویو آپ سے مکمل نہیں ہو رہا تھا, آپ کا 8واں ریویو, تو 7واں اور 8واں ریویو, تو شوکت طرین پھر نومبر میں جا کے IMF سے اگریمنٹ کر کے آئے. وہ جب IMF سے اگریمنٹ کر کے آئے اور جب اس کے پیسے ملے فروری میں, شوکت طرین نے پھر وہ پیٹرول سستا کر دیا, عمران خان نے پھر پیٹرول سستا کر دیا, جس کو ہم کہتے رہے کہ یار آپ نے ریاست کے اوپر سیاست کو لے کر آئے. پھر جب ہم اپریل کے اندر گئے IMF کے پاس, ہم نے پھر ان سے جو بھی باتیں کی ہیں اور اس کو ان کو سمجھایا اور اس کے واپس لے کر آئے, اور سب جب سپٹمبر میں پیسے آئے ہم نے پھر اگریمنٹ واپس اس کے خلاف ورزی کری. تو IMF یہ نہیں دیکھتا کہ مصباح اسماعیل بیٹھا ہے یا حفیظ شیخ بیٹھا ہے یا شوکت طرین بیٹھا ہے. ہم بھی IMF کے آدمی کا نام تو نہیں لیتے. IMF دیکھتا ہے کہ پاکستان کی حکومت کیا کر رہی ہے, اور IMF کہتا ہے کہ جب بھی ہم پاکستان کو قسط دیتے ہیں اس کے بعد وہ وزیر چینج کر دیتے اور اپنا مائنڈ چینج کر دیتے. تو ہم کو کہیں کریڈیبلٹی تو ہونی چاہیے نا. یہ بتائیں کہ ٹھیک ہے, آپ کی بات درست ہے کہ ہم نے اتنا ایک ان کو ہوڈونگ کیا ہے, میں انگریزی کا لفظ استعمال کر رہا ہوں, مطلب میں لفظ استعمال جو کرتا ہوں وہ ٹی وی پہ نہیں کرتا عموماً, فراڈ کیا چلے IMF کے ساتھ ہمیشہ. میں یہ اس سے پہلے انگریزی کا ورڈ, ہاں فراڈ بھی انگریزی کا ہی ورڈ ہے. نہیں, لیکن میں جو استعمال, حضور آپ عقل مند ہیں, میں جو کرنا چاہ رہا تھا وہ نہیں کر رہا ہوں, اس لیے مجھے اچھے انگریزی کے لفظ آ رہے ہیں. مطلب بیوقوف بنایا ہم نے IMF کو ہمیشہ کہ ہم ان سے اگریمنٹ کرتے تھے. سر بیوقوف ہم اپنے آپ کو بناتے ہیں, IMF کو نہیں بناتے. IMF کے پاس اتنی ضرورت نہیں ہے پاکستان کے, کہ پاکستان کو IMF کی زیادہ ضرورت ہے. جس طرح پیاسا کنویں کے پاس جاتا ہے, ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ کنواں ہمارے پاس آئے. ہم IMF کے پاس جاتے ہیں کہ IMF از the lender of last resort. جب ہم کو کوئی پیسے نہیں دے رہا ہوتا تب ہم IMF کے پاس جاتے ہیں. اس وقت آپ کو ہر سال دنیا کے 20 ارب ڈالر واپس کرنے ہیں, آپ کو 4000 ارب روپیہ پاکستانی ان کو کریڈیٹرز کو روپے میں واپس کرنا ہے. آپ کے پاس تو پیسے ہی نہیں ہے. آپ کا جو بجٹ کے اسٹرکچر ہے, آپ اس وقت اگر ڈبل بھی کرتے ہیں اپنا ٹیکسیشن, آپ کا پھر بھی بجٹ ڈیفیسٹ ہوگا. میرا آخری سنیں, میں ایک اور سوال پوچھنا چاہتا ہوں آپ سے. آپ جب فائنانس منسٹر تھے, شاہد خاقان عباسی صاحب وزیر اعظم, دونوں نے کہا NFC ایوارڈ کو ریویو کرنا پڑے گا. ایز فائنانس منسٹر آپ نے کہا, ایز پرائم منسٹر شاہد خاقان عباسی صاحب نے کہا. جو ہی آپ کی حکومت ختم ہوئی, دوسری گورنمنٹ آئی, آپ نے کہا نہیں کوئی ضرورت نہیں ہے. کیا پہلا بیان سیاسی تھا یا دوسرا بیان سیاسی تھا؟ بھائی میں نے کب کہا کہ ضرورت نہیں ہے؟ میں تو ہمیشہ سے یہ کہتا رہا ہوں کہ IMF کے پاکستان کے اندر جس طرح آپ پیسے دے رہے ہیں, اور آج تو حکومت میں نہیں ہوں میں, شاید بھائی بھی نہیں ہے حکومت میں, دونوں آپ کو یہ کہیں گے کہ اگر آپ 57.5% اور اس کے ساتھ 60% اگر آپ صوبوں کو پیسے دے دیتے ہیں تو وفاق جو ہے وہ اس کے پاس پیسے ہی نہیں رہتے. اگر وفاق دیوالیے کی میچ پہ کھڑی ہوگی تو صوبے کیا کر لیں گے؟ تو اس وقت جو ہے وہ ہم کو اس کو ریویو کرنا پڑے گا. میں 18ویں ترمیم کے بالکل حق میں ہوں. 18ویں ترمیم میں نے اسی لیے NFC ایوارڈ اسپیسیفکلی بات کی ہے. NFC ایوارڈ جی میں اس سے میں کلیئرفائی کرنا چاہتا ہوں کیونکہ لوگ اس کو وہ منسلک کرتے ہیں. 18ویں ترمیم میں آپ نے جو صوبوں کو اتھارٹی دی ہے بالکل دیں, لیکن پھر ان کو ذمہ داری دیں کہ وہ خود پیسے جمع کریں. اگر آپ نے پیسے صوبوں کو دینے ہیں 500% اگر پچھلے 10 سالوں میں صوبوں کے اخراجات بڑھ جاتے ہیں تو وہ ہم کو کوئی جواب تو دے گا نا کہ یہ پیسے کہاں جا رہے ہیں. آپ نے کیا مطلب کیا پاکستان میں جو پرسنٹیج آف چلڈرن جو اسکول جا رہے ہیں کیا بڑھا دیے صوبوں نے؟ کیا صوبوں نے ہیلتھ کی کام اچھا کر لیا؟ کیا صوبوں میں پانی کی صفائی کر دی؟ تو آپ صوبوں کو یہ پیسے دے کے جا رہے ہیں, وہ اپنی جو ہے وہ بڑھاتے ہیں, نفری بڑھا رہے ہیں. صرف میں آپ کو ایک ایگزامپل دے دیتا ہوں کہ قبائلی جو علاقے تھے سابقہ جس کا انضمام ہوا, تو اس وقت جب ہم 17 میں چھوڑ کے گئے تھے تو 31,000 امپلائیز تھے. اس بار جب ہم واپس آئے تو 85,000 امپلائیز ہو گئے. یار آپ نے 56,000 امپلائیز بڑھا دیے کیونکہ وفاق پیسے دے رہا ہے. تو کسی نے آپ نے لوگوں کو پیسے فری منی دے دیا, انہوں نے خرچے بڑھا دیے.